تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے کو ایک خصوصی مناسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ اسی ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی ماہ مبارک میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اسی ماہ مبارک میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور اسی ماہ مبارک میں آپ کا سانحہ ارتحال یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق 4 اہم ترین جو مواقع ہیں وہ اس ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ اسی نسبت سے امت اس مہینے میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اجتماعات منعقد کرتی ہے، گفتگو کا اہتمام کرتی ہے، پروگرام مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ تو آج اسی نسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بہت ہی بڑا انعام ہے اور ہمارے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یعنی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد کا زمانہ ہمیں ملا، ایک فخر یہ ہے، ایک اعزاز یہ ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ آپ کے بعد کا زمانہ ہمیں ملا بلکہ ہم آپ پر ایمان لائے اور ہمیں ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے قبل انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ نبی کے ساتھ اس کی امت کا جو تعلق ہوتا تھا وہ نبی کی حیات تک ہوتا تھا۔ نبی کے ساتھ امت کا جو بھی تعلق ہوتا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اور انبیاء علیہ السلام۔ امتوں کا
اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا وہ نبی کی زندگی تک ہوتا تھا. نبی جب دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے اب اس امت کا نبی سے تعلق تقریباً ختم ہو جاتا تھا. ہاں ایمان رہتا تھا، ٹھیک ہے، ایمان تو سب پر لازمی ہے. وہ ہمارے نبی تھے، سچے نبی تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی، ان پر وحی نازل ہوئی، ان کو اللہ نے رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہر امت کا اپنے نبی کے ساتھ یہ ایمانی تعلق ہوتا تھا. باقی اس امت کا اور نبی کا جو تعلق ہوتا تھا اس کے علاوہ وہ منقطع ہو جاتا تھا. جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بڑی احتیاط کی متقاضی ہے، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کروں گا. تو آپ سے گزارش ہے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیے گا. تو امت کا جو نبی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا جب نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو بظاہراً نبی کا اور امتی کا تعلق ختم ہو جاتا تھا. پھر اگلے نبی تشریف لے آتے تھے، پھر یہ دنیا سے پردہ فرما جاتے تھے، پھر اگلے نبی تشریف لے آتے تھے. لیکن یہ بڑی انفرادیت ہے، بڑا اعزاز ہے اس امت کا، اس امت کی انفرادیت ہے، اس امت کا اعزاز ہے، اس امت پہ اللہ کا یہ خصوصی کرم اور انعام ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس امت کا اپنے نبی سے اللہ نے تعلق ٹوٹنے نہیں دیا. یہ تعلق برقرار ہے، ہمہ وقت یہ تعلق برقرار ہے. یہی بات آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اس امت کی اپنے نبی کے ساتھ جو ایک والہانہ عقیدت ہے، عجیب و غریب محبت ہے، الفاظ میں بیان نہ ہو سکنے والا تعلق ہے، یہ اس امت کی انفرادیت ہے اور ایک منفرد تعلق ہے جو اس امت کا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ. اس بات کو میں واضح کرتا ہوں درود و سلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہاں پر نا ایک تو آپ اس آیت کا انداز دیکھیے. یہاں آ کر اللہ رب العزت نے اس آیت میں پورے قرآن کا جو ایک انداز ترتیب چلی آ رہی تھی اللہ نے یہاں آ کر وہ ترتیب ہی بدل دی، انداز بدل دیا، ترتیب بدل دی. کیسے؟ پورے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا یہ تقریباً کوئی 90 دفعہ کے قریب آیا ہے، 90 دفعہ کے قریب، ایک دو کم. اور یہ براہ راست اللہ رب العزت کا ہر ایمان والے کو حکم ہوتا ہے، خطاب ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اے نبی آپ یہ کہیے، نہیں، بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے سے خود مخاطب ہو جاتے ہیں کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. چلے میں کہتا ہوں، میں تو اپنا کہوں گا کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے براہ راست اب گفتگو شروع کر دی ہے کہ اے شفیق الرحمان، یا آپ میں سے کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو وہاں یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ اس کے لیے یہ ہوگا اے عبد الرحمان بات سن، میں تجھے کچھ کہنے لگا ہوں. کسی کا نام عبداللہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کا مفہوم اس کے لیے یہ ہوگا اے عبداللہ میری بات سن، میں تجھے کچھ کہنے لگا ہوں.
کوئی تلقین ہے، کوئی حکم ہے، کوئی نہی عن المنکر ہے، اللہ تعالیٰ وہاں براہ راست اس شخص سے بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت کو اللہ تعالی نے خود مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یاد رکھیے گا قرآن کریم میں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنو پڑھے نا تو نیچے لکھا ترجمہ یہی ہوگا، اے مومنو یا اے ایمان والو یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نیچے ترجمہ یہی لکھا ہوگا، لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ نہیں بنتا۔ اس کا اصل مطلب بنتا ہے پڑھنے والا تیرا نام کیا ہے، تیرا جو نام ہے اس وقت اللہ تجھے بلا رہے ہیں۔ اب یہاں یا ایھا الذین آمنو کا مطلب امت مسلمہ ہے، لیکن تو ہے، فی الحال تو ہے، اے عمران تیرا نام ہے، اے عمران میں تجھے کچھ کہنے لگا ہوں، سن۔ تقریباً 90 دفعہ کے قریب یہ لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ جہاں پر بھی آیا ہے اللہ رب العزت نے آیت شروع فرمائی ہے اور آیت کے آغاز سے یا ایھا الذین آمنو فرمایا۔ آیت کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنو آیا، پورے قرآن کریم کے اندر جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، آیت کے آغاز سے پورے قرآن کریم میں، اور یہ 90 دفعہ کے قریب جو ہے ان میں سے صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نے یہ ترتیب بدل دی، صرف ایک جگہ، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہ جگہ ہے جہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بندہ سوچتا ہے، ذہن میں آتا ہے یا اللہ یہاں کچھ تھوڑا سا معاملہ مختلف، پورے قرآن میں آپ ایک ترتیب لے کے چل رہے ہیں یا اللہ، وہ یہ ہے آغاز، آیت کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا، آیت کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں آپ ترتیب تبدیل کر رہے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، میں ایک انوکھی بات کرنے جا رہا ہوں، میں ایک الگ بات کرنے جا رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے یہاں انداز اس لیے تبدیل کر رہا ہوں کہ تمہیں تھوڑا سا متوجہ کرنا ہے، تمہارے کان کھڑے کرنے ہیں، تمہیں تھوڑا سا چونکانا ہے، تمہاری توجہات کو متوجہ کرنا ہے ایک دفعہ، تمہاری جتنی حصے ہیں ان کو بیدار کرنا ہے ایک دفعہ، میں کچھ الگ کہنے جا رہا ہوں اس لیے ترتیب الگ کر رہا ہوں۔ یا اللہ کیا فرمانے جا رہے ہیں؟ اچھا اگلا جملہ بعد میں پڑھنا، پہلے پیچھے پڑھ کے آؤ میں نے کیا کہا ہے۔ تو پیچھے یہ کہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ، آپ پورے قرآن کریم میں اور تو کسی عمل کے بارے میں نہیں کہتے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، نماز کا حکم تو ہمیں ہے، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے کا حکم تو ہمیں ہے، کہیں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، فلاں بات کا حکم، فلاں حکم، فلاں حکم ہمیں ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ کرتے ہیں، فرمایا ہاں وہ سارے معاملات اب اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ معاملہ سب سے الگ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سب سے پہلے اللہ درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو کوئی بہت بڑا عمل ہے، یہ عام روٹین کا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا عمل ہے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا یصلون، تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہے مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع جو ہوتا ہے نا وہ دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ دوام اور استمرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہر وقت اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، نہیں، یصلون،
اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی ہر وقت ہما وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں. لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اور صرف درود نہ بھیجو بلکہ خوب خوب سلام بھیجو. اب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نا اس درود اور سلام کی چند فضائل عرض کر کے اصل بات پہ آتا ہوں. اصل بات آپ کو سمجھانی ہے، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درود اور سلام کے بارے میں کیا کیا فرمایا. اچھا، جو کچھ فرمایا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت کثرت سے ہے. میں اس میں سے صرف 2-3 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا. صرف 2-3 فرامین مبارکہ، بس، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل تو بہت زیادہ ہے. محدثین عظام نے چیپٹرز کے چیپٹر، بڑے بڑے طویل تفصیلی چیپٹر اس پر قائم کیے ہیں، اور امت نے کتابیں لکھی ہیں بہت تفصیلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام. یہ ایک بڑی انوکھی چیز ہے، یہ آپ نے سمجھنی ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ اکثرہم علی الصلاۃ، جو مجھ پر بکثرت درود بھیجتے رہے، جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے رہے. کل قیامت والے دن اللہ ان کو میرے قریب فرمائیں گے اور ان کو میرا قرب حاصل ہوگا اور میرے قریب تر ہوں گے. اب ضمن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، جو لوگ احادیث پڑھاتے ہیں نا، جو لوگ احادیث پڑھاتے ہیں، حدیث کے جو استاد ہوتے ہیں، جیسے کوئی شخص بخاری شریف پڑھاتا ہے، مسلم پڑھاتا ہے، نسائی، ابو داود، صحیح ستہ ہیں، یا مشکات شریف ہے، یا ریاض الصالحین ہے، یا موطا امام مالک ہے، یا جو بھی احادیث کی کتب جو لوگ پڑھاتے ہیں، اس حدیث کا ایک مصداق وہ لوگ بھی ہیں. اس حدیث کا ایک مصداق. کیوں؟ ان کا پورا دن کام کیا ہے؟ احادیث پڑھانا. جب وہ احادیث پڑھاتے ہیں نا تو وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. 6-7 گھنٹے ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. ایک یہ بھی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ تر مدارس میں ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس کے نصاب کے اندر احادیث کی کتب ہیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو، جو احادیث پڑھانے والے ہیں، قال اللہ قال رسول پڑھانے والے ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت قرب نصیب ہوگا، خوش نصیب ہوں گے، وہ سعادت مند ہوں گے. وہ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ساتھ ساتھ آپ بھی درود پڑھتے جائیں، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ ملائکہ، کہ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے ہیں سیاحین، جو زمین کے اندر سیاحت کرتے رہتے ہیں. اور سیاحت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا. وہ ہر وقت زمین کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کیا کام ہے ان کا؟ کس لیے گھومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یبلغونی عن امتی السلام، میری امت کا جو بھی فرد، میری امت کا جو بھی فرد مجھ پر سلام بھیجتا ہے نا، مجھ پر سلام بھیجتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس کا سلام لے کر مجھ تک لے کر آتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں میں ایک عجیب بات عرض کرتا چلوں. اب میری وہ ابتدا جو ہے نا اس کو جوڑتے جائیے. اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ ایک بالکل منفرد اور انوکھا تعلق ہے.
اور وہ منفرد اور انوکھا تعلق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ رابطہ، اس نبی کا اپنے امت کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، برقرار ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کی طرف سے باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں۔ کیوں مقرر ہیں؟ اس لیے مقرر ہیں کہ روئے زمین پر کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ سلام پیش کرے تو فرشتہ اس سلام کو اٹھائے اور اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچائے۔ آپ نے فرمایا یبلغونی، یبلغونی، میرے پاس آئیں گے، مجھ تک پہنچائیں گے، مجھ تک پہنچائیں گے میری امت کا سلام۔ اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ترمذی کے اندر موجود، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، الترغیب والترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، اسی سے متعلقہ اتنا مزہ آئے گا آپ کو اس حدیث کا، اتنا لطف آئے گا آپ کو، اور آپ کو وہ تعلق سمجھ آئے گا جو آپ کا اپنے نبی سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ بھی ہے، یہ سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے، مختصر ترین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علی، جب بھی کوئی مسلمان مجھے سلام بھیجا کرے گا، جب بھی کوئی مسلمان مجھے سلام بھیجا کرے گا، الا رد اللہ علی روحی، اللہ اس کا سلام میری روح پہ پہنچائیں گے، اللہ اس کا سلام میری روح پہ پہنچائیں گے۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، حتی ارد علیہ السلام، جب اللہ اس کا سلام میری روح تک پہنچائیں گے تو پھر میں اس کے سلام کا خود اپنی زبان سے جواب دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے اتنا اہتمام؟ اتنا اہتمام؟ میں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ سلام پیش کرتا ہوں، فرشتہ موجود تیار، ڈیوٹی ہی یہی ہے، وہ میرا سلام لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے پاس پہنچاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام سنتے ہیں اور سلام سن کر مجھے جواب دیتے ہیں۔ یہ کیوں اہتمام؟ اس لیے خود حضور کا اپنا فرمان ہے، خود حضور کا اپنا فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، سلام کا جواب دو۔ یہ ہے نا رد السلام، لازم کر دیا ہے اللہ نے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرے تو وہ مسلمان آگے سے سلام کا جواب دے۔ جب امت کا آپس میں یہ تعلق ہے اور وہ نبی یہ تعلق قائم کر کے گئے ہیں کہ سلام کا جواب دینا ہے، اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی نبی پہ سلام بھیجے اور نبی آگے سے جواب نہ دے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ تعلق ہے اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ، یہ وہ تعلق ہے، میں نے کہا تھا جڑا ہوا ہے، کٹا ہوا نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، یہ جڑا ہوا ہے تعلق، ہر وقت کا تعلق۔ میں انتہائی محتاط الفاظ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمہ وقت امت اور نبی کے درمیان سلام کا تعلق اور سلسلہ قائم ہے، اور پیغام رسانی کا تعلق اور رشتہ قائم ہے۔ ہمارا سلام جا رہا ہے، الحمدللہ، آگے سے جواب بھی آ رہا ہے۔ ہمارا سلام جا رہا ہے، آگے سے جواب۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو سلام، درود بھی بھیجنا اور خوب سلام بھی بھیجنا۔ ادھر زبان سے تم نکالو، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے وسائل ہیں، جدید ذرائع ہیں،
ادھر میں کچھ کہہ رہا ہوں، لائیو پوری دنیا کے اندر نشر ہو سکتا ہے، اور ہوتی ہیں چیزیں۔ ابھی 50 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ جو بندہ بات کر رہا ہے سامنے بیٹھے ہوئے 50 60 100 200 بندہ سن رہا ہے، بس، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت بھی تو لوگ سلام پڑھتے تھے نا۔ اللہ نے شروع سے ہی یہ سلسلہ جاری فرما دیا کہ جو میرے نبی پر سلام بھیجے گا، زبان سے پڑھنا تمہارا کام ہے، پھر تمہاری زبان سے نکلے ہوئے سلام کو نبی کی ذات تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پہنچانا کام ہے، بلکہ آگے سے جواب تم تک پہنچانا وہ بھی میرا کام ہے۔ کہتا ہوتا ہوں ہم عام امت نہیں ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ ابھی میں صرف ایک لفظ لے کے چل رہا ہوں، صرف ایک، سلام۔ ابھی صلات، جو درود جس کو ہم کہتے ہیں، ابھی اس پر بھی شروع ہی نہیں ہو پا رہا۔ اسی سے اندازہ لگائیں، اسی سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا، اور گہرے کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہے، کتنا پیارا تعلق ہے ہمارا اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ یہی چاہتے ہیں امت کے ایک ایک فرد کا نبی کے ساتھ تعلق ایسے جڑا رہے، امت کے ایک ایک فرد کا نبی کے ساتھ تعلق ایسے جڑا رہے۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، نکلو زمین کے اندر، پھیلو۔ اگر میں آپ کے سامنے درود کے فضائل شروع کروں نا تو بعض جگہ جا کے آپ کا ذہن اٹک جائے گا کہ میں یہ کیا بات کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے شاید مبالغہ ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صرف ایک حدیث سے مبارکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے رہیں، آج نہیں رکنا، کہتے رہیں، پہنچانے ہیں ہم نے، جواب ملنا ہے آگے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قالا، جس شخص نے یہ کلمات کہے، جس شخص نے یہ کلمات کہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ درود پاک ہے، یہ ایک درود پاک ہے، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، اللہ ہماری طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صلہ بدلہ جزا عطا فرمائے جس صلے جزا اور بدلے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل ہیں۔ ہم نے یوں سمجھیے، ہم نے بڑے محتاط انداز میں اپنے آپ کو دستبردار کیا۔ ہمیں نہیں پتا ان کی ذات کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ان کا مقام کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس کے اہل ہیں، اللہ آپ جانتے ہیں، اور جس کے اہل ہیں نا، اللہ وہ جزا اور بدلہ نصیب فرمائیے۔ یہ کلمات جو کہتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ کا کہا، ایک دفعہ جو یہ کلمات کہتا ہے، اتعب 70 کاتبا الف صباح، 1000 دنوں کے لیے، 1000 دنوں کے لیے اس نے 70 لکھنے والوں کو، اور لکھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں جو اجر و ثواب لکھتے ہیں، 70 فرشتوں کو 1000 دنوں کے لیے اس نے مشقت میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا۔ حیرت ہوتی ہے، ہاں ایک کلمہ 1 سیکنڈ لگا، 2 سیکنڈ لگا، 1000 دن 70 فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ میرے پاک پیغمبر کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو سچ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سچ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ جملہ ہے جو مشرکین نے کہا تھا
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرمانے لگے تھے، کہتے تھے اس زبان سے سچ کے سوا ہم نے کوئی سنا ہی نہیں ہے. یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتایا ہے جس کو شاید ہمارا ذہن قبول کر سکے. اس سے اوپر جو چیزیں جن کو ابھی ہمارا ذہن قبول نہ کر سکے، مجھے لگتا ہے حضور نے ابھی وہ بتائی ہی نہیں. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یہ تعلق ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو اس امت کا اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا گیا ہے اور قائم کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ امت ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ یوں جڑی رہے، ادھر سے سلام جاتا رہے، ادھر سے درود جواب آتا رہے، ادھر سے درود جاتا رہے، ادھر سے اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہیں. اہل علم حضرات ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات 100% نہیں 1000% سچی ہے. کہتے ہیں کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، اس کے قبول یا نہ قبول ہونے دونوں امکانات ہوتے ہیں. ہو سکتا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں ہماری طرف سے کمی رہ گئی نہ قبول ہو سکتا ہے نماز نہ قبول ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ روزہ نہ قبول ہو، اور زکوٰۃ نہ قبول ہو، اور حج نہ قبول ہو، اور صدقہ نہ قبول ہو، اور استغفار نہ قبول ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا نہ قبول ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ مالک ہیں، کبھی نہیں بھی قبول فرماتے. ہاں، لیکن ایک درود ایسا عمل ہے اور ایسی دعا ہے کہ جب بھی زبان سے نکلے گی قبول ہونی ہی ہونی. اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ یہ کیوں؟ امت کا پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے. اور یاد رکھیے گا ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا، امتیں جب نبی سے کٹتی ہیں امتیں گمراہ ہو جاتی ہیں. امتیں جب نبی سے کٹتی ہیں امتیں گمراہ ہو جاتی ہیں. اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ دیا ہے کہ یہ رشتہ بھی قائم رہے اور یہ امت گمراہ بھی نہ ہو. یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کر کفر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ مسلمانوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ ہم ختم نہیں کر پا رہے. یہ کر کے دیکھ لو، ایسے کر لو. ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے پیچھے ایک بڑا واقعہ سامنے آپ بہت سے حضرات واقف ہوں گے. وہ مشہور ہوا اس ٹائٹل کے ساتھ، بلاسفیمی گینگ اور پروٹیکشن گروپ، اس طرح کی اصطلاحات کے ساتھ. یہ کیا تھا؟ یہ کفر کی وہی کوشش ہے جو ہمیشہ سے وہ کر رہا ہے کہ اس امت کو پیغمبر سے توڑا جائے، اس امت کا تعلق پیغمبر سے توڑا جائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ گستاخیاں کرائی گئی کچھ لوگوں سے. جب ادارے حرکت میں آئے اور حرکت میں آنے کے بعد تمام ثبوتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعتاً ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چوری کا مقدمہ جھوٹا درج ہو سکتا ہے، ڈاکے کا مقدمہ جھوٹا درج ہو سکتا ہے، قتل کا مقدمہ جھوٹا درج ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا مقدمہ جھوٹا درج نہیں ہو سکتا. اس کی تفتیش اتنی مشکل ہے اور اتنے ہائی لیول کی ہے کہ وہ جھوٹا نہیں درج ہو سکتا. وہاں عام کوئی پولیس کا سپاہی، انسپکٹر یا کوئی فرد ہے وہ تحقیق نہیں کرتا. یہ تو کم از کم میرا خیال ہے ایس پی یا ڈی ایس پی لیول سے کم از کم شروع ہوتا ہے، اور بڑا سولڈ سسٹم ہے اس کا. اب جب وہ یہ ثابت ہو گیا اور یہ لوگ پکڑے گئے اور قانون کی گرفت میں آ گئے، اب کفر پھر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، چھڑوایا جائے، ان کو چھڑوایا جائے، اور چھڑوا کے ہم دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ہم تو ان کے نبی کی گستاخی کر کے جو مرضی کر لیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کم کیا جائے. کیوں کفر اس پہ بڑا آ کر کرتا ہے، بہت کرتا ہے. یہ آخری وہ کڑی ہے. ان کو پتا ہے کہ اس کڑی سے اگر ہم نے ہٹا دیا، مسلمان کو اس کڑی سے ہٹا دیا، تو پھر اس کے بعد اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے اسی لیے حضور کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوطی کے ساتھ جوڑا ہے
کہ کوئی کافر حضور سے ہمارا تعلق توڑ نہ سکے اور نہ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس ماہ مبارک کا کل 12 ربیع الاول ہے، ہمارے ہاں یہ دن زیادہ معروف طور پر منعقد کیا جاتا ہے محافل کے اعتبار سے۔ کچھ غلط بھی ہوتا ہے اس کے اندر، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اللہ پاک اس غلط سے محفوظ فرمائے۔ غلط چیز کی حضور کی طرف نسبت نہیں کرنی، غلط چیز کو حضور کے ساتھ نہیں جوڑنا، حضور کے نام نامی کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ میں بہت دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا جو ادب ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ایک جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک آیت کے اندر، لیکن ابراہیم کا نام لے رہے ہیں اور حضور کا نام نہیں لے رہے۔ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتاؤں ابراہیم کے قریب تر کون لوگ ہیں قریب تر؟ جو ان پر ایمان لائے تھے، جو ان کی پیروی کی تھی، اور یہ نبی۔ یہاں اللہ نام بھی لے سکتے تھے، نام نہیں لیا، حالانکہ ابراہیم کا نام لے رہے ہیں۔ ادب ہے، ادب ہے۔ وہ الفاظ، وہ اصطلاحات جو عام کم درجے کے لوگوں کے لیے مستعمل ہوتی ہیں، ان اصطلاحات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال گناہ ہے، گناہ ہے۔ اب قائد اعظم کا جو لفظ ہے نا، قائد اعظم کا، یہ دنیا کے اندر مشہور ہوا ہے۔ کس شخص کے لیے؟ پاکستان کے رہنے والے، یا آپ اس خطے کو کہہ لیں، اس خطے کے رہنے والے ایک فرد کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال ہوا۔ بڑے کم درجے کا انسان ہے، ہمارے محسن ہیں، بانی پاکستان ہے، ہمارے محسن ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ ایک بہت کم درجے کے، ایک چھوٹے سے خطے کے، ایک گھرانے میں پیدا ہونے والے آدمی، اچھی بھی تھے برائیاں بھی تھیں ان کے اندر، ان کے لیے قائد اعظم کا لفظ استعمال ہوا۔ خبردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا۔ ایک چھوٹے لیول کے آدمی کے لیے، بڑے ہیں، احترام والے ہیں، ادب، کوئی شک نہیں، لیکن جب معاملہ وہاں پہ آئے گا یہ لفظ خبردار جو وہاں استعمال کیا۔ صدیق اکبر بہت بڑے ایک شخص ہیں جن کے لیے صدیق اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اولو العزم شخص، سب سے عظیم المرتبت، انبیاء علیہ السلام کے بعد امت میں سے ایک شخص کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا، یہ ٹائٹل ان کا ہے، حضور کے لیے صدیق اکبر کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کم درجے کے شخص کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ استاد اور معلم، استاد اور معلم یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ استاد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، معلم بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی استاد کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ استاد اچھائی سکھانے والا بھی ہوتا ہے، استاد برائی سکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ جیب کتنوں کو جیب کاٹنے کا طریقہ سکھانے والا استاد ہی تو ہوتا ہے نا، اور رقص کرنے والوں کو رقص سکھانے والا استاد ہی تو ہوتا ہے نا۔ اب استاد کا لفظ جو ہے وہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خبردار، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، وہاں معلم آئے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت ادب، الفاظ کے استعمال میں ادب، انداز کے استعمال میں ادب، ادب بہت ضروری ہے۔ یہ وہ تعلق ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کے ساتھ جوڑے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ طریقہ جو ان کے قریب کرتا ہے اللہ ہمیں وہ قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔